بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 51 نمبر آیہ مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہم نے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو جان پیدا ہو جاتی، وہ کوڑیوں کو ہاتھ پھیرتے اللہ انہیں شفا عطا فرماتا، مادر زاد اندھوں کو وہ بینا کر دیتے، جو لوگ گھروں کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے یا جو کھا کے آتے تھے آپ اس کے متعلق بھی آگاہ فرما دیتے۔ یہ سارے معجزات جب نظر آئے تو ایک اشتباہ پیدا ہوتا دکھائی دیا کہ شاید کہیں اللہ تو نہیں ہے یا رب تو نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں، جو کچھ بھی میرے پاس کمالات ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے کمالات ہیں۔ میں جو بھی معجزات دکھا رہا ہوں یا جو بھی خلاف عادت کام کر رہا ہوں، یہ اس مالک کی طاقت ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ رب وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، ربی، میرا رب بھی ہے، وربکم، اور تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے، وہ کتنے بھی بلند رتبوں پہ فائز ہو جائیں، بہرحال اللہ کے بندے ہیں، بہرحال اللہ کے محتاج ہیں، بہرحال وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عبادت صرف وحدہ لا شریک کے لیے ہے، کائنات میں اور کسی کے لیے عبادت نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کہا، یا اس طرح کے کوئی غلط نظریات قائم کر لیے، ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے؟ میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، اور عبادت اسی کو زیبا ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، اور سیدھا رستہ صرف یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کی طرف جاتا ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر کو دیکھا، کفر کو محسوس کیا، قالا، تو فرمایا، من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے؟ کون ہے جو اللہ کے رستے میں میری مدد کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام دیتے گئے۔ اس وقت جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے وہ یہود تھے۔ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر یہ پریشانی ہوتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب نبوت اور رسالت ان کے پاس آ گئی، اور ہمارا سلسلہ اختتام پذیر ہوا، جبکہ نبی جو ہے وہ پہلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ان کو پیغام ملا ہوتا ہے، جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہوتی ہے، وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور پیغمبر مان کر، رسول مان کر ان کے ساتھ آ جاتے، لیکن انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی، اور طرح طرح سے ان کے ساتھ دشمنی مول لیتے رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ تو کفر کی طرف جا رہے ہیں، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تھے اور انہی کی طرف رسول بن کے آئے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد
ان کو یہ مسئلہ تھا کہ بنی اسرائیل میں اب رسول یہ کیوں آ گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا دور ختم کیوں ہو گیا؟ تو دشمنی شروع کر دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، آپ کے جو ساتھی تھے ان سے پوچھا بتاؤ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا، انصاری، میرے مددگار کون ہوگا؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کے راستے میں ہم آپ کے مددگار ہیں۔ وہ 12 لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ حواری کا مطلب جو قریبی ساتھی، محبت کرنے والا، مدد کرنے والا، وہ 12 لوگ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وشہد، آپ گواہ ہو جائیے، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا ہے اس پر۔ یہ ہوتا ہے اہل ایمان کا شیوا۔ تو نے یا اللہ حضرت موسیٰ پر تورات نازل کی تھی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو نے حضرت داؤد پر زبور نازل کی تھی، ہم اس پر ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل کی، ہم اس پر ایمان لائے۔ تو اللہ نے جو نازل کیا ہے ہم اس سب پر ایمان لائے۔ ایمان والے یہ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تھی تو وہ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی تو ہم ایمان نہیں لاتے، یا داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی تو ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ نہیں، جو بھی اللہ نے نازل کیا ہم ایمان لاتے ہیں۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، یعنی یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے رسول کی اتباع کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، پس یا اللہ تو ہمیں ان جو گواہ ہیں ان میں سے شمار فرما، لکھ لے کہ ہم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور ان کے نبی برحق ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر و فریب سے کام لیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہاں اس آیہ مقدسہ میں مکر کا لفظ ہے۔ ماکرہ کا معنی ہوتا ہے کوئی خفیہ کام کرنا جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، پوشیدگی کا معنی ہوتا ہے مکرہ کے اندر۔ اب اس کا درست معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی پازیٹیو سینس میں بھی ہوتا ہے، نیگیٹیو سینس میں بھی۔ اب جو دشمن ہوتے ہیں، دین کے دشمن ہوتے ہیں، وہ گناہ میں خفیہ تدبیر کرتے ہیں، اس لیے اس کو مکر کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان سازشوں کو ختم کرنے کے لیے خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ ہمارے اردو میں مکر کا لفظ جو ہے وہ نیگیٹیو سینس میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم اللہ کی ذات کے لیے مکر کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ بہت سارے آپ قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں نا کبھی یہ اس جگہ پر کھول کر، تو آپ کو ان لوگوں کی بے احتیاطی اور آپ بے ادبی اگر کہہ لیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف بھی مکر کا لفظ استعمال کر لیا کہ اللہ نے مکر کیا، انہوں نے مکر کیا، تو اللہ کی طرف نعوذ باللہ ہم مکر کا لفظ استعمال نہیں کریں، کیونکہ اردو کے سینس میں مکر کا لفظ استعمال، عربی کا سینس اور ہے لیکن اردو کے سینس میں نیگیٹو آتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ خفیہ تدبیر اللہ نے فرمائی۔ وہ جو لوگ تھے یہودی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، قتل کرنے کی سازش کی، پروگرام بنا لیا، لوگوں کو تیار کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے بھی سازش کی، انہوں نے مکر و فریب سے کام لیا، پھر ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خفیہ تدبیر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان پہ اٹھا لیا، اور وہ شخص جس نے حضرت عیسیٰ کی جاسوسی کی تھی اور لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ اس مکان میں ہیں، اس کی شکل تبدیل ہو گئی اور وہ ظاہری شکل میں حضرت عیسیٰ جیسا بن گیا۔ تو یہودیوں نے اس کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا اور اس کو قتل کر دیا اور مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اگلی آیہ مبارکہ میں انشاءاللہ تفصیل سے یہ بیان ہوگا۔ یہاں پر ایک بات اہم جو سمجھنا ضروری ہے وہ اس 52 نمبر آیہ مبارکہ میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب کافروں نے تنگ کیا اور آپ نے محسوس کیا کہ یہ پریشان کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کہا
من انصاری اللہ، میرا مددگار کون ہوگا؟ آج اگر ہم کسی سے پوچھیں جی، کسی بڑے مفتی صاحب سے کہ آپ ذرا اس کے متعلق بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو میرا مددگار ہے، میری مدد فرما، اپنے حواریوں سے پوچھا کہ تم میں سے میرا مددگار کون ہے۔ آج لوگ بتاتے ہیں کہ جناب یہ تو نعوذ باللہ من ذالک کا کفر اور شرک ہے، آپ اللہ کے کسی بندے سے کہیں کہ میری مدد کر، مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگے تو وہ اللہ کے نبی ہو کر بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو میرا مددگار ہوگا، میری مدد کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ سینس بالکل غلط ہے کہ اللہ کے کسی بندے سے مدد مانگنا کفر اور شرک ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی اللہ کا کوئی نبی اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی سے نعوذ باللہ من ذالک شرک کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ وہ تو گناہ صغیرہ سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، چہ جائے کہ شرک اور کفر کی بات کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی مختلف توجیہات ہوتی ہیں، آپ ایسے ہی کسی پر فتویٰ نہ لگا دیا کریں کہ فلاں نے فلاں سے مدد مانگی سو نعوذ باللہ من ذالک وہ کافر اور مشرک ہو گیا۔ نہیں، اگر ایسا ہو تو پھر حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا فتویٰ ہوگا؟ وہ تو اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرا مددگار کون ہوگا، انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کی خدمت کے لیے، دین کے کام کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے انبیاء کرام کی مدد کرنا، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانا، یہ گویا کہ اللہ کی مدد ہے، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کے کرم سے ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کے رستے میں میرا مددگار کون ہوگا؟ تو اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کی مدد کرنا، اللہ کے رستے میں انبیاء کرام کی مدد کرنا، اللہ کی مدد کرنا ہے۔ اور اس کا درست مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے جو مدد کا یا دعا کا کہتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی اپنی عطا فرمائی ہوئی طاقت سے وہ کہتے ہیں، وگرنہ اللہ کی اپنی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اختیارات ہیں، وہ کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں۔ بارہا ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور جو سوچ میں غلطی آ گئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔